وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 39 سے لے کر 73 تک. آج کے سبق کا نمبر 21-30 ہے. آج کا موضوع: کیا ہم سب اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا. قل هو نبأ عظیم. کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے. انتم عنہ معرضون. جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 69. ان سے کہیں ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، کہ جب ملأ اعلیٰ میں بحث ہو رہی تھی، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، اور مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہی باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فاذا سویتہ، جب میں اسے پوری طرح بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، سجدے میں گر جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، یعنی اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. سامعین اکرام، آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہو رہا ہے. اس میں یعنی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے دشمن سے آگاہ کر رہا ہے، یعنی جو اس کا پیدائشی دشمن ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے، اس کی چالوں سے،
اور اس کے ارادوں سے اللہ تعالیٰ ان سے واقف کر رہا ہے اور اس سے بچنے کی بھی طریقے بتا رہا ہے۔ تو یہ تمام مطلب اس واقعے کا اچھا، پھر اس میں انسان کی حقیقت بھی معلوم ہوگی ہمیں اس آدم کے واقعے میں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ دیا، فرشتوں کو حکم سجدہ کیوں دیا، اس میں کی کیا حکمت تھی۔ پھر شیطان نے جو انکار کیا تو اس کا انکار کا انجام کیا ہوا، پھر اس نے جو اپنے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے اور وہ مہلت دی گئی، اس کی حکمت کیا تھی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں بہت اہم مضمون ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بات ہے، اس میں انسان کے دشمن کی بات ہو رہی ہے، اور جب تک آپ اپنے دشمن سے آگاہ نہیں ہوں گے، یہ ایک یعنی جنرل بات ہے، تو پھر آپ اس کا علاج بھی نہیں سوچیں گے یا اس کی احتیاط بھی پھر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہو مثال کے طور پہ کہ بھئی میرے دشمن ہیں اور میری طاق میں رہتے ہیں، تو پھر آپ یعنی اپنی حفاظت کا اہتمام کریں گے، جیسے بھی ہوتا ہے۔ یہ میں نے ویسے ایک یعنی بنیادی طور پہ آپ کو بات بتا دی۔ تو اچھا، اس میں جو وہ ہے ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، یعنی غور کے قابل یہ بات ہے کہ پیغمبر تعلیم کیا لے کے آتا ہے، اس کی تعلیم بیسک کیا ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ حقیقت بتا رہا ہے کہ وہی کی بنیادی وجہ انسان کو اس کے یعنی جو نقصان ہے اس سے آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے۔ دیکھیں ایک بات جو میں اللہ کی توفیق سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، انسان اگر ہدایت سے استفادہ نہ کرے تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہدایت آتی ہے انسان کو کامیابی کے لیے، کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے، کامیابی کے راستے پر چلانے کے لیے۔ نجات کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ دنیا اور آخرت میں فلاح کا راستہ ہے۔ ہم تو دنیا دیکھیں آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، پھر ہدایت ہماری ضرورت نہیں بنتی، اور پھر ظاہر ہے کہ جو بھی اللہ کی جو ہدایت ہے اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد رہتا نہیں ہے، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے، اور اگر یہ اپنی کامیابی سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہا ہے، تو پھر یہ یوزلیس ہے، یہ فائدہ نہیں ہے اس کا، یہ ایکسپائر ہو جائے گا موت کے وقت، یعنی موت کا خیر نہیں، موت سے پہلے بھی یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی ہوتی ہے نا، ایک دوائی کی ڈبیا ہے، اس پر ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی بھی ہے، اگر آپ نے اس کو استعمال نہ کیا تاریخ کے اندر پھر وہ ایکسپائر ہو جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح دیکھیں انسان کی ہدایت، یعنی انسان کی کامیابی کے لیے جو شرط ہے وہ ہدایت کی پیروی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے قرآن اور سنت، اور اگر یہ ہدایت سے منہ موڑ لے، انتم عنہ معرضون، تو پھر یہ اس کے دل پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جلد ہی وہ یعنی ضلال بعید کے پھر الفاظ ہیں، دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فلا تأس علی قوم کافرین، پھر تم، اور یہ گزشتہ اقواموں کے حال میں انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یعملون،
نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انہوں نے دعا مانگی اور عذاب آ گیا. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. تو دیکھیں ہماری کیفیت ایسی ہے، ہم نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، اور اب ہماری جو تباہی ہے، ناکامی ہے، یہ ڈن ہے. اس وقت ہم ایک ہلاکت یافتہ قوم ہیں، ہدایت یافتہ قوم نہیں ہے. ہم نے ہدایت کو گمراہی سمجھ لیا ہے معاذ اللہ، اور گمراہی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. دنیا کو آج دیکھ لیں، یہ کوئی میں اتنے مشکل الفاظ نہیں بول رہا آپ کو کہ آپ اس میں کچھ شش و پنج میں بڑھ جائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں تو سادی بات کر رہا ہوں. اصل کامیابی تو ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہماری نظر میں دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں ہے. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا اور زندگی ہم اللہ کے لیے گزارتے. ہمارے سارے کاموں میں للہیت ہونی چاہیے تھی. اس وقت ہمارے سارے کام جو ہیں وہ یعنی دنیا کے مفاد کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں. یہ میں آپ کو وہ آسانی سے الفاظ بتا رہا ہوں. دیکھیں میرا تو مقصد تو اور کچھ نہیں ہے. اگر قرآن سے ہم نے ہدایت نہ لی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا قرآن کا. تو ہمارے کاموں میں للہیت ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے تمام کاموں میں دنیا اور دنیاوی مفاد اولین ہماری ترجیح ہے. آپ ظاہری نقصان کا سودا نہیں کرتے. دنیا میں بھی کوئی اگر 500 کی گڈی دے اور آپ سے 5000 کی نوٹوں کی گڈی مانگے تو آپ دے دیں گے؟ نہیں، آپ نہیں دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی دیکھیں ہم میں ایک خرابی آ چکی ہے کہ ہمارے جو زندگی ہے اس کے فیصلے دنیا کی بنیاد پر، دنیا کے فائدے کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک یادگار بات کہی تھی. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے اللہ کے سوا، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثان، وثن بت بنا رکھے ہیں تم نے اللہ کے سوا، اور وہی بت جو ہیں وہ تمہاری مودت بینکم فی تم جو زندگی گزار رہے ہو اس میں تم دنیا کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہو، محبت کرتے ہو تم دنیا کے لیے، دنیا کے واسطے. آج ہم دیکھ لیں گھرانوں میں ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو اپنے غریب، اگر مالدار بھائی ہے تو اپنے غریب بھائی کو لفٹ نہیں کراتا، بہن کو لفٹ نہیں کراتا. بہن اگر مالدار ہے تو وہ بھائیوں کو نیچا سمجھتی ہے، وہ لفٹ نہیں کراتی. اور ان کے اپنے دوستانے ہوتے ہیں بھائی کے، اگر مالدار بھائی ہے اس کے اپنے ایک حلقہ احباب ہے جو دنیا اور دنیا والوں پر مشتمل ہے. جو خوشحال طبقہ ہے وہ اس کا دوست ہے، جو اس کے گھر میں غریب رشتہ دار ہیں وہ اس کی دوستی کے قابل نہیں ہے. یہ ویسے میں نے ایک ضمنی طور پہ بات کی ہے، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد دنیا ہے، ظاہر ہے بس. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف بڑھتا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے اچھا اب یہ دیکھیں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اس واقعے کی جزیات کو آپ تلاش نہ کریں. کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، یہ سارا واقعہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی تفصیلات کی.
یہ ظاہر ایک بات نوٹ کر لیں ابتدا میں کہ یہ واقعہ یعنی دنیا میں نہیں ہوا ہے، کم از کم یہ واقعہ جو ہے یہ باطنی واقعہ ہے، یعنی دنیا مادے کی وہ نہیں ہے۔ فرشتوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے ایک جن بھی موجود تھا، ابو الجن عزازیل۔ تو اس میں بس حکمتیں ہیں، آپ ہدایت تلاش کریں، حکمتیں تلاش کریں۔ جب کہا فرشتوں سے آپ کے رب نے انی خالقم بشرم من طین، کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو حکم کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اے فرشتو جب اس کا ظاہر قالب میں برابر کر لوں، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دو، یعنی اللہ اب اس کا اب یہ ہے نا کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کی روح، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح، اتنا آپ کم از کم جان لیں، یعنی اللہ کے یہ روح جو ہے اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا اور روح ارواح کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے۔ فرشتے بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے نورانی مخلوق ہے۔ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، جو کہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا، اور یہ اللہ کی یعنی نور سے ہے، یہ نورانی مخلوق ہیں روح جو ہیں بہرحال۔ تو اب مٹی اور روح کا ملاپ سے کیا بنے گا؟ انسان۔ جب یہ جدا ہو جاتی ہیں تو پھر آپ انسان کو نام سے نہیں بلکہ میت کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ روح تو چلی گئی۔ روح اور جسم مل کر بنتے ہیں کیا؟ انسان۔ جب یہ روح چلی جاتی ہے اس سے اللہ کے پاس واپس، تو یہ پھر میت رہ جاتا ہے۔ بہرحال تو انی خالقم بشرن، میں بنا رہا ہوں، یعنی بنانے والا ہوں۔ انی خالقن، اب ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھیں ابتدا میں انسان، ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو خالق ہے تمام کائنات کا، خاص طور پہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں بچہ کون بناتا ہے؟ ابھی آئے گا، ظاہر ہے کہ اللہ ہی بناتا ہے۔ تو من تین، یعنی جسم کی جو بنیاد ہے جو وہ مٹی سے ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اب حکم کیا ہے کہ اے فرشتو جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر دوں، اس کے اعضاء نکسک درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو سجدہ اللہ کی ہے، یہ یعنی وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں کرتے، یہ سجدہ اطاعت ہے۔ اس کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تم نے اس کی خدمت کرنی ہے اے فرشتو۔ تو بارش کی ہر بوند کے ساتھ آتا ہے فرشتہ، اور یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو بہرحال پھر اس کو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ استکبر، اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والے سے۔ اچھا چلیں تھوڑا سا میں ترجمہ پڑھ دوں تو آپ کو تھوڑا سا مزید اندازہ ہو جائے گا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا اے ابلیس تمہیں
اس کے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا تم نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تم بڑوں میں سے تھے؟ قال انا خیر منہ، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راندہ ہو گیا ہے، مردود۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے عرض کی کہ اے میرے رب پھر مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے، یعنی میری عمر دراز کر دے۔ قال انک فانک من المنظرین، فرمایا بس تمہیں مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معین کے دن تک۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جو میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دشمن سے آگاہ کر رہا ہے، اور اس میں اللہ کی نافرمانی کی صورت میں جو عذاب ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، انکار کی صورت میں انکار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیے۔ دیکھیں، شیطان نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، ایک حکم ماننے سے۔ ہمارا تو زندگی کے ہر مرحلے پر ہم اپنے آپ کو حکم خداوندی کا پابند نہیں سمجھتے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب میں نے نازل کی ہے کہ بڑی بابرکت ہے، اور تم لوگوں کو اس میں تدبر کرنا چاہیے، لیدبروا آیاتی، اور اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ تو آج تو دیکھیں قرآن کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، لیکن ہم نے ٹوٹلی انکار کر دیا ہے، قرآن سے ٹوٹلی انکار کر دیا ہے، اور ہم اپنی دانست میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے ہیں۔ دوسرا، ہم نے تکبر کی روش اختیار کر لی ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ استکبرتا، تم نے تکبر کیا، تو کیوں تم نے میرے حکم کو نہ مانا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اب یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے اگر پوچھے روز قیامت کہ اے مسلمانوں، نام کے مسلمانوں، تم نے کیوں قرآن کو پس پشت کر دیا تھا، کیوں چھوڑ دیا تھا، کیوں میری ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزاری؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دراصل یوم قیامت پر، حساب کتاب پر اور پوچھ گچھ پر ہم یقین نہیں رکھتے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ بہرحال اس میں یعنی جو ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے، ہم ہیں مسجود ملائکہ، مسجود۔ دیکھیں، روح اور جسم جب مل جاتے ہیں تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت اچھے قوام سے، ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ہے سامعین کرام، مخلوقات میں ہماری جیسی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ ہمارا حقیقت میں روح کا تعلق تو عالم امر سے ہے، اور جسم کا تعلق تو عالم خلق سے ہے۔ جسم مٹی کا ہے اور روح جو ہے وہ نورانی ہے، اور ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ اب فرشتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اکیلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی اپنی حدود ہیں، وَلَنَا مَقَامًا معلوم، ایک معلوم مقام ہے ہر ایک کا، اس میں ترقی یا تنزل نہیں ہو سکتی فرشتوں میں۔ روح کو جب جسم ملتا ہے تو اس کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے، یہ ایک نقطہ ہے، ذرا نوٹ کر لیں۔
اللہ تعالیٰ تو ہماری روحانی ترقی چاہتا ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں پکارواں تو ہے. تو ہم تو دیکھیں، روح کو جسم ملا ہے، یہ ایک نعمت ہے. اب آپ نے سفر کرنا ہے اللہ تک، اور اگر آپ نے سفر یعنی اللہ کو منزل نہ بنایا اور اس کے راستے میں جد و جہد نہ کی، تو آپ کا سفر ہوگا معکوس، تنزل، آپ کی تنزلی ہوگی. سفر تو آپ نے کرنا ہے، یا آپ نے جانا ہے علیین، یا پھر آپ جائیں گے سجین. یہ بات نوٹ کر لیں. اس وقت ہم نے یعنی نادانستی کی میں کہہ لوں، میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے علیین نہیں جانا، ہم نے جنت نہیں جانا، ہم نے جانا ہے دوزخ میں، اور دوزخ کے بھی سب سے نچلے طبقے میں. یہ ہمارا غیر اعلانیہ، غیر شعوری طور پہ. دیکھیں، جب آپ یعنی غافل ہیں، سو رہے ہیں، مرے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ کو کوئی سوجھ بوجھ تو ہے نہیں. اس وقت جو دین کی سمجھ ہے وہ ہماری سمجھ نہیں ہے. یعنی ہم دین کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا چیز، دین کیوں ہے، ہدایت کیوں آئی ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے. یہ ہم سب نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. کل ہی میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا گزشتہ روز، تو بات ہو رہی تھی، تو بہرحال تو اس میں ایک شخص نے، ایک مسلمان نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی زندگی یہ ہے کہ فٹ رہو، فٹ زندگی گزارو، اور فٹ حالت میں مر جاؤ. وہ جسمانی طور پر تذکرہ کر رہا تھا، یعنی کھاؤ پیو عیش کرو اور بس مر جاؤ. یہی ہمارے سارے لوگوں کی سوچ یہی ہے. آپ اس پر غور کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم